الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما من شعبان فتحت له أبواب الجنان وغلقت عليه أبواب النيران أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہی ہے جب سے اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. 12 مہینوں کے اندر 3 مہینے آگے پیچھے آتے ہیں، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک. احادیث مبارکہ کے اندر ان تینوں مہینوں کی فضیلت بتلائی گئی ہے. جیسا کہ پچھلی نشست کے اندر میں نے ان تینوں مہینوں کے فضائل آپ کے سامنے گوش گزار کیے تھے، لیکن اس وقت اسلامی تاریخ کے حوالے سے جو مہینہ گزر رہا ہے اسے شعبان المعظم کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ میری گناہگار امت کا مہینہ ہے. شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ شعبان کے اندر 5 حروف ہے، شین، عین، با، الف، نون. ان 3 حروفوں کو ملا کر شعبان کا لفظ بنا دیا گیا. بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ شعبان کی شین شرافت سے لی گئی ہے، شعبان کی عین علوب مرتبت سے لی گئی ہے، شعبان کی با بر نیکی سے لی گئی ہے، شعبان کی الف الفت سے لی گئی ہے. تو گویا کہ ان 5 حروف کو ملا کر شعبان کا لفظ بنا دیا گیا. حتیٰ کہ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ جو بندہ شعبان کے مہینہ میں جتنی زیادہ اللہ تعالی کی عبادت کرے گا، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو یہ تمام صفات عطا فرما دیتے ہیں. اس بندے کو شرافت بھی نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلند مقام بھی عطا فرما دیتے ہیں، اسے نیکیوں کی توفیق بھی مل جاتی ہے، اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی محبت اور الفت کو پیدا فرما دیتے ہیں. اس شعبان کے مہینے کے اندر ایک رات ہے جسے 15 شعبان کی رات کہا جاتا ہے، شب برات بھی کہا جاتا ہے. یہ برکتوں والی اور رحمتوں والی رات ہے جو چند دنوں کے بعد آنے والی ہے. اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، اور اس رات لوگوں کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں. پورا سال کے جتنے بھی معاملات ہوتے، واقعات ہونے والے ہوتے ہیں،
اس ایک رات کے اندر ان تمام کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. جیسے ہمارے ملک پاکستان کے اندر پورے سال کا بجٹ تیار ہوتا ہے، یہ پیسہ کہاں خرچ کیا جائے گا، اس ملک کے اندر کون کون سے نئے کام کروائے جائیں گے، اسی طرح شب بارات کے اندر پروردگار ذوالجلال انسانوں کے متعلق، اپنے بندوں کے متعلق تمام فہرستیں فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس کے اندر لکھو کہ اس رات کے اندر، اس پورے سال کے اندر کس بندے کو رزق ملنا ہے اور کس بندے کو رزق سے محروم کر دیا جائے گا، کس بندے کو صحت ملنی ہے، کس بندے نے بیمار ہونا ہے، کون بندہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا اور کس بندے کو ایمان سے محروم کر دیا جائے گا، کس بندے کو خوشیاں ملیں گی، کس بندے کو غم ملیں گے. ان تمام باتوں کے فیصلے شب بارات کے اندر ہوتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب بارات کے اندر جب قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ جب میری قسمت کا فیصلہ ہو اس وقت میں روزہ کی حالت میں ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس طاقت عطا فرما دے، بندے کو ہمت عطا فرما دے، 15 شعبان کی رات شب برات اللہ تعالیٰ کی عبادات کے اندر گزارنی چاہیے اور دن کے وقت روزہ رکھنا چاہیے. اگر کوئی بندہ اس سنت کے اوپر عمل کر لیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فساد امت کے زمانے میں جب میری سنت کو چھوڑا جا رہا ہو اس وقت کوئی بھی بندہ میری ایک سنت کے اوپر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرما دیں گے. بندے نے شہادت کا مقام حاصل کرنا ہو تو مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑتا ہے، اعزہ اقربا کو چھوڑنا پڑتا ہے، بیوی بچے کو چھوڑ کر، اپنے علاقے وطن کو چھوڑ کر سفر کی مشقتیں اور صعوبتیں بندہ برداشت کرتا ہے، تب جا کے بندے کو یہ شہادت کا مقام نصیب ہوتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اوپر کتنی آسانی فرمائی کہ میرے امتی اگر تو جہاد کے سفر پہ نہ جا سکے کوئی بات نہیں، اگر جہاد کی مشقتیں نہ اٹھا سکے کوئی بات نہیں، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر، دفتر کے اندر بیٹھ کر ملازمت کرتے ہوئے میری صرف ایک سنت کو زندہ کر لینا، اللہ تجھے گھر کے اندر بیٹھے بٹھائے 100 شہیدوں کا اجر عطا فرما دیں گے. یہ تو سنت کے بارے میں ہے. اور نفل کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر نفل ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 سال کے لیے اس بندے کو جہنم سے دور فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم سے بری فرما دیتے ہیں. اور دوسری حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نفل ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتے ہیں جیسا کہ کوا بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اڑتا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کوے کی مثال دی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر کوے کی مثال کیوں دی ہے، کوے کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ محدثین فرماتے ہیں کہ تمام حیوانات کے اندر کوے کی عمر سب سے زیادہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ بعض ماہرین نے لکھا ہے کہ کوے کی عمر 700 سال تک ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ ایک نفل روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ 700 سال کے لیے اس بندے کو جہنم سے دور فرما دیتے ہیں. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. یہ اپنی قوم کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرے محبوب
ابو امامہ اپنی قوم کا بڑا سردار ہے، رحیم اور کریم ہے. جب یہ آپ کے پاس آئے تو آپ ابو امامہ کا استقبال کرے. چنانچہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ کا استقبال کرتے ہوئے اپنی مبارک چادر کو زمین کے اوپر بچھا دیا اور ابو امامہ سے فرمایا، ابو امامہ تو اس چادر کے اوپر چل کر آئے گا، اس چادر کے اوپر پاؤں رکھ کر آئے گا. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے باادب تھے، بے ادب نہیں تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اکرام کے لیے اپنی مبارک چادر کو زمین کے اوپر بچھا دیا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چادر کے اوپر پاؤں نہیں رکھا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ چادر کو سمیٹنا شروع کر دیا، اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اس چادر کو اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو امامہ نے میری چادر کے اوپر پاؤں نہیں رکھا، میری چادر کے اوپر چل کر نہیں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنز الادب والسیانہ، ابو امامہ ادب اور سیانت کا خزانہ ہے. یہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما من شعبان فتحت له ابواب الجنان وغلقت علیہ ابواب النیران. جو بندہ شعبان کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں شعبان کے مہینے میں شب بارات کو رات کے وقت قیام کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو اور دن کے وقت روزہ رکھا کرو. اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر جلوہ افروز ہوتے ہیں، نزول فرماتے ہیں. اللہ رب العزت شب بارات کے اندر اعلان فرماتے ہیں، حل من مستغفرین، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں. حل من مسترزقین، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا، میں اس بندے کو رزق عطا فرما دوں. ہے کوئی بندہ اپنی حاجت کی دعا کرنے والا تاکہ میں اس کی ضروریات کو پورا کر دوں. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے شب بارات کے اندر اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شعبان کا مہینہ گناہوں سے پاک کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ جب اللہ رب العزت کی طرف سے شب بارات کے اندر مغفرت کے اعلان ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرتا ہے، دوستی لگاتا ہے، اللہ سے سلو کر لیتا ہے، اللہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، اللہ آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا، اس شعبان کے صدقے پروردگار ذوالجلال بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. شب برات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافیہ مانگے، رزق مانگے، جتنی پریشانی وہ اللہ کے سامنے بیان کر دے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں اس رات کے اندر دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما کے پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 4 راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ خیر کے دریا بہا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ 4 راتوں کے اندر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ان 4 راتوں کے اندر ایک رات شب برات کی بھی ہے. جب شب برات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح انسانوں کی عید ہوتی ہے جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، انسان خوشیاں مناتے ہیں، اسی طرح فرشتوں کی بھی عید ہوتی ہے. فرشتوں کی عید شب برات کو ہوتی ہے. وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ آج کی رات اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے شب برات کے اندر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکے تاکہ پروردگار ذوالجلال پورا سال عبادات کی توفیق عطا فرما دے.
ہمارے بعض مشائخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کے اندر چھپا کے رکھ دیا ہے. جب ماں اپنے بیٹے کو کوئی قیمتی چیز دینا چاہتی ہے لیکن ماں یہ سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا نادان ہے, میرا بیٹا کمزور ہے, میرے بیٹے کو اس قیمتی چیز کے بارے میں, قیمتی ہیرے کے بارے میں, قیمتی جواہرات کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا, تو ماں اس کی اہمیت اور افادیت کو بتلانے کے لیے اس قیمتی چیز کو چھپا کے رکھ دیتی ہے. پھر اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا ایک قیمتی چیز ہے, اور اس چیز کو تلاش کرتے ہیں. چنانچہ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ گھر کے مختلف کمروں کے اندر, مختلف کونوں کے اندر, الماریوں کے اندر اس چیز کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. چند لمحوں کی مشقت اٹھانے کے بعد ماں اسی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہ اس چیز کو چھپایا ہوتا ہے, اس چیز کو اٹھا لیتی ہے. اسی طرح پروردگار ذوالجلال نے اپنی چند قیمتی چیزوں کو چند چیزوں کے اندر چھپا کے رکھ دیا. پروردگار ذوالجلال نے اپنے رضا کو اطاعت کے اندر چھپا دیا, نیکیوں کے اندر چھپا دیا. اس لیے اللہ نے بندوں کو حکم دے دیا میرے بندو کسی بھی نیک اعمال کو حقیر نہ سمجھا کرو, کسی بھی نیکی کی تحقیر نہ کیا کرو. جب بھی نیکی کا موقع مل جائے اس نیکی کو فوراً کر لیا کرو. معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس نیکی سے تم سے راضی ہو جاتا ہے, چھوٹی نیکی سے راضی ہو جائے یا بڑی نیکی سے راضی ہو جائے, یہ تو اللہ رب العزت کے فیصلے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا جابر جب بھی نیکی کا موقع مل جائے, اگر راستے سے پتھر کو ہٹانا پڑے, کانٹے والی ٹہنی کو اٹھا کر راستے سے دور کرنا پڑے, فوراً عمل کر لینا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس چھوٹی نیکی کی وجہ سے پوری مغفرت کا اعلان فرما دے. ہارون الرشید ایک بادشاہ گزرا ہے, اس کی بیوی کا نام تھا زبیدہ. اللہ کی بہت نیک بندی تھی, تقیہ نقیہ پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والی تھی. اس نے ایک نہر بھی بنوائی, نہر زبیدہ, جس سے انسانوں کو فائدہ ہو گیا, جانوروں کو فائدہ ہو گیا. جب زبیدہ خاتون کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب کے اندر دیکھا, زبیدہ سے پوچھا زبیدہ کیا بنا؟ تو زبیدہ خاتون نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. تو خواب دیکھنے والے نے کہا زبیدہ تو نے اتنی بڑی نہر بنوائی ہے, اللہ نے تیرا اس عمل پسند کر لیا ہوگا جس کی وجہ سے تیری مغفرت فرما دی. زبیدہ خاتون نے جواب دیا کہ میرا وہ نہر بنوانا بالکل قبول نہ ہوا. اللہ نے فرمایا زبیدہ وہ تو نے دنیا والوں کی خاطر نہر بنوائی تھی تاکہ دنیا کے اندر تیرا نام روشن ہو جائے, تو نے بچیوں کی شادی کی تھی, مسافر خانے بنوائے تھے, شہرت کی خاطر تجھے کچھ بھی نہیں مل سکتا. ہاں ایک عمل تو نے میری رضا کی خاطر کیا تھا, وہ عمل مجھے پسند آ گیا, اس عمل کی وجہ سے آج میں تیری مغفرت کا اعلان کرتا ہوں. اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ پروردگار ذوالجلال نے فرمایا زبیدہ تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر ایک مرتبہ کھانا کھا رہی تھی, لقمہ اٹھا کر اپنے منہ کے قریب لے جا چکی تھی. مسجد کے اندر سے آذان کی آواز بلند ہوئی. جب تیرے کان کے اندر میرے نام کی صدا پڑی, میرا نام پڑا, تو نے اللہ کا لفظ سنا, اسی وقت لقمے کو نیچے رکھ دیا. تیرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں تھا, آدھا سر ننگا تھا. تو نے میرے نام کا اکرام کرتے ہوئے اپنے دوپٹے کو پورے سر کے اوپر لے لیا, پورے سر کو چھپا لیا. اذان ختم ہونے کے بعد پھر تو نے کھانا تناول فرمایا. زبیدہ تو نے میری رضا کی خاطر یہ عمل کیا تھا, میرے نام کا اکرام کرتے ہوئے تو نے کھانے کو مؤخر کر دیا تھا. جہاں زبیدہ اس چھوٹی نیکی کی وجہ سے آج میں تیری مغفرت کا اعلان کرتا ہوں. کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرے. جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی نیکی عطا فرمائے, چاہے اس کے اوپر ایک درجہ بلند ہو, ایک نیکی کا ثواب ملے, فوراً کر لے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کر کے گناہوں کو معاف کر کے بندے کو قبول فرما لے. آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا, بنی اسرائیل کی ایک زانیہ بدکارہ خاتون جا رہی تھی, راستے کے اندر کنویں کے قریب کتے کا بچہ پڑا ہوا تھا, وہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا. اس زانیہ بدکارہ عورت کو کتے کے بچے کے اوپر ترس آیا, اپنے پاؤں جوتے کو کنویں کے اندر لٹکایا, کسی طریقے سے پانی کو بھر لیا اور اس کتے کے بچے کے اندر پانی ڈال دیا. پروردگار ذوالجلال نے اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے
کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیا. اللہ نے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ چھوٹی سی نیکی تھی. بنی اسرائیل کے 100 بندوں کا قاتل جب علماء کی بستی کی طرف چل کے جاتا ہے، 100 بندوں کو قتل کر لیا تھا، لیکن سوچا کہ علماء کی طرف چلا جاتا ہوں، علماء میری رہنمائی کر دیں گے، توبہ کر لوں گا. اس نیکی کی خاطر جب وہ توبہ کرنے کے لیے علماء کی طرف چل کے جاتا ہے، ابھی علماء کی بستی تک پہنچ بھی نہیں پاتا، راستے کے اندر ہوتا ہے، اس کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرما دیتی ہے. 100 بندوں کا جو قتل ہوتا ہے وہ گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. اگر ہم بھی نیک اعمال کر کے چھوٹا سا عمل کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لے. بعض مرتبہ لوگ کہہ رہے تھے علماء کی طرف کیا جانا، یہ چیزیں تو ہمیں پہلے سے پتا ہے، ہم نے علماء سے کیا رہنمائی حاصل کرنی ہے، علماء نے تو وہی باتیں بتلانی ہے جو پہلے سے ہمارے ذہنوں کے اندر آ چکی ہے. ہم علماء کے پاس نہیں جاتے، انٹرنیٹ کو اپنا استاد بنا لیتے ہیں، وہیں سے کسی ڈاکٹر پروفیسر کا بیان سن لیتے ہیں. ہمیں تو اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 100 آدمیوں کا قاتل جب علماء کی طرف رہنمائی کے لیے توبہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ علماء کی طرف چلنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اگر ہم علماء کی زیارت کے لیے، علماء کے پاس دینی مسائل سیکھنے کے لیے علماء کی طرف چل کے جائیں گے، پروردگار ذوالجلال ان کی زیارت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے نے باعمل عالم کے پیچھے نماز پڑھی، یہ ایسا ہی ہے کہ گویا کہ اس بندے نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کے اندر چھپا کے رکھ دیا. پہلی چیز، اللہ نے اپنی رضا کو اطاعت کے اندر چھپا دیا. دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو معصیت کے اندر چھپا کے رکھ دیا کہ جب بھی کوئی بندہ گناہ کرے گا میں اس بندے سے ناراض ہو جاؤں گا. اس لیے ہر مومن کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے. بعض مرتبہ شیطان اور نفس یہ وسوسہ ڈالتے ہیں، یہ تو گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ کے اوپر اللہ کی پکڑ آتی ہے، چلو یہ گناہ کر لو. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کی پکڑ کس گناہ کے اوپر آتی ہے. بعض مرتبہ کبیرہ گناہ پہ آ جاتی ہے، بعض مرتبہ صغیرہ گناہ کے اوپر بھی اللہ رب العزت بندے کو پکڑ لیتے ہیں. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے دوست یہ نہ دیکھنا گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس پروردگار ذوالجلال کی عظمت کو دیکھنا جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے. ہمیں ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اجتناب کرنا ہوگا. اور تیسری چیز ہمارے مشائخ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو مؤمنین کے اندر چھپا کے رکھ دیا. بعض مرتبہ ولی کا پتہ نہیں چلتا کہ کون بندہ اللہ کا ولی ہے، کون بندہ اللہ کا دوست ہے، اللہ نے چھپا کے رکھ دیا. بعض مرتبہ اولیاء کا چہرہ بتلاتا ہے یا نیک اعمال بتلاتے ہیں، ان کی زبان سے نکلنے والی گفتگو بتلاتی ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، لیکن ہر بندے کا پتہ نہیں چلتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر مومن کا اکرام کرے، ہر مومن کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے. ہو سکتا ہے پروردگار ذوالجلال اس مومن کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وجہ سے ہمیں بھی اولیاء کی صف میں شامل فرما لے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چوتھی چیز فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے چوتھی چیز کو فلاں چیز کے اندر چھپا کے رکھ دیا. پھر خود ہی فرمایا کرتے تھے پروردگار ذوالجلال نے اپنی مغفرت کو شب بارات کے اندر چھپا کے رکھ دیا ہے. جب 14 شعبان کا سورج غروب ہو جائے تو 15 شعبان کے سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر اگلے دن صبح صادق کی ایک پوری رات مغفرت کی رات ہے. اس پوری رات کے اندر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اگر پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے، پوری رات قیام نہیں کر سکتے، صلاۃ و تسبیح کی نماز نہیں پڑھ سکتے، تھوڑی سی عبادت کر لیں اور پھر تہجد کے وقت بیدار ہو جائیں، 2 نفل پڑھ لیں، 4 نفل پڑھ لیں. روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھ لیا جائے. اگر صرف یہ بھی کر لیں گے تو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. ہو سکتا ہے پروردگار ذوالجلال تہجد کے وقت میں مغفرت کا اعلان فرما دے. بعض مرتبہ یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ شب برات ہم نے مسجد کے اندر گزارنی ہے، مسجد کے اندر عبادات کرنی ہے.
ہاں انفرادی طور پر مسجد کے اندر آئے، مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، لیکن جب جماعت کی شکل میں، جب دوستوں کے ساتھ مسجد کے اندر آتے ہیں تو شیطان یہاں بھی پہنچ جاتا ہے۔ شیطان کہتے تھوڑی دیر کے لیے گپ شپ کر لو، اسی رات کے بارے میں بات چیت کر لو، یا ملکی حالات کے اوپر تبادلہ خیالات کر لو، تبصرے کر لو، فلاں کے اوپر تنقید کر لو۔ جب مسجد کے اندر بیٹھ کر دو بندے آپس کے اندر یہ گفتگو کرتے ہیں، پھر بندوں کو ذہن کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ مسجد کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے، مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن شیطان نے مسجد کے ماحول میں، فرشتوں کے ماحول میں، اللہ کے گھر کے اندر انسانوں کو گناہوں کی طرف لگا دیا۔ عبادات کریں، گھروں کے اندر بھی کر سکتے ہیں، مسجد کے اندر بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح بعض لوگ شب برات کو قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ جنت البقیع قبرستان کی طرف شب برات کے اندر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک مرتبہ ثابت ہے۔ اگر ہم پہلے قبرستان کے اندر شب برات میں جا چکے ہیں تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کر لیا۔ اگر ہم اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ ہر سال ضرور قبرستان کے اندر شب برات میں جانا ہے، تو گویا کہ ہم نے ایک چیز کے اندر اضافہ کر دیا، پھر وہ بدعت بن جاتی ہے، پھر وہ تفریط اور افراط کے اندر بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نہیں جا سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے قبرستان کی طرف چلے جائیں۔ جن کے اعزاء اقربا، والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے کوئی فوت ہو چکا ہے، ان کی قبر پہ جا کے انسان ثواب کر لے۔ رات کا وقت ہوتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ سچے دل کے ساتھ قبرستان کے اندر پہنچ کر ان کی مغفرت کے لیے انسان ثواب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتے ہے آپ کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، رات کا وقت تھا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر کے اوپر موجود نہ پایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ جب جنت البقیع قبرستان کے اندر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے۔ جنت البقیع قبرستان مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے، جس کے اندر صحابہ کرام مدفون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم، حضرت عثمان بن عفان اور دوسرے صحابہ کرام، محدثین، مفسرین، فقہا جنت البقیع قبرستان کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتی اگر ہو سکے تو مدینہ منورہ کے اندر آ کے مر جانا، اگر ہو سکے تو مدینہ منورہ کے اندر آ کے مر جانا۔ اس لیے ہمیں اس رات کے اندر، شب برات کے اندر، ایک دعا یہ بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما۔ ہمارے اکابرین مشائخ اس کی دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی خلافت کے زمانے میں گھر کے اندر معصور تھے، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، حضرت عثمان کا کھانا بند کر دیا گیا، پینا بند کر دیا گیا۔ آج لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر روتے ہیں، حضرت حسین کے غم اور مصائب کو یاد کرتے ہیں کہ حسین کو 3 دن کے لیے پانی نہ ملا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن کے لیے کھانا نہ ملا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر مشقتیں آئی تھی، تکالیف آئی تھی، لیکن آپ کو عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد نظر نہیں آتا۔ عثمان تو 40 دن کا بھوکا تھا، عثمان تو 40 دن کا پیاسا تھا، عثمان کی زندگی نظر نہیں آتی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گھر کے اندر محصور تھے تو کسی نے عثمان سے کہا عثمان شام کی طرف چلے جائے، آپ کو امن مل جائے گا۔ کسی نے کہا عثمان مکہ کی طرف چلے جائے، مکہ امن کی جگہ ہے، آپ کو امن مل جائے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 ٹوک الفاظ کے اندر فرمایا تھا، واللہ لا اترک دار رسول اللہ، لوگوں اللہ کی قسم میں نبوت کا پڑوس چھوڑ کر کسی اور شہر کے اندر نہیں جانا چاہتا۔ میری زندگی کی آخری خواہش یہ ہے کہ محبوب کے قدموں کے اندر میری روح پرواز کر جائے، محبوب کے شہر کے اندر میں دنیا سے چلا جاؤں۔ کسی شاعر نے کیا خوب بیان کر دیا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے،
یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی آخری حسرت یہی تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر میرا انتقال ہو جائے۔ اللہ نے عثمان کی دعا کو قبول کر لیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 40 دن کے بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے تھے۔ جب 40واں دن تھا، عثمان نے روزہ رکھا ہوا تھا، جمعۃ المبارک کا برکتوں والا دن تھا، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جو ہی آنکھ لگتی ہے، حضرت عثمان کے مقدر جاگ پڑتی ہے۔ خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، عثمان اگر تو چاہے میں ان باغوں کے لیے دعا کر دو، اللہ تجھے ان کے اوپر غلبہ نصیب فرما دے۔ عثمان اگر تو چاہے تو میرے پاس آ جا، مجھ سے ملاقات کر لے۔ حضرت عثمان بن عفان نے جواب دیا، اللہ کے نبی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں جواب دے چکی ہیں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، حکومت کرنا میرے لیے مشکل ہو چکا ہے، میں آپ کے پاس آنے کو ترجیح دیتا ہوں، پسند کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان تو نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، شام کے وقت افطاری میرے ساتھ کر لینا۔ عثمان تیار ہو جا، تیری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھلی، خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اپنی اہلیہ نائلہ سے فرمایا، نائلہ جلدی کرو، میرا پاجامہ لے کے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری زندگی چادر باندھنا ہے، تہبند باندھنا ہے، میں نے اس کے اوپر عمل کر لیا۔ میں آخری وقت کے اندر یہ پاجامہ اس لیے پہننا چاہتا ہوں کہ جب دشمن مجھے شہید کر دے گا، میں زمین کے اوپر تڑپ رہا ہوں گا، کہیں ایسا نہ ہو میرے جسم کے پوشیدہ اعضاء لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ میں نے دنیا کے اندر باحیا بن کے زندگی گزاری تھی، میں چاہتا یہ ہوں جب آخری وقت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، اس وقت باحیا بن کے جاؤ۔ مجھ سے اللہ کے نبی حیا کیا کرتے تھے، آسمان کے فرشتے حیا کیا کرتے تھے۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے پاجامہ لے کر آ گئی۔ عثمان نے کپڑے تبدیل کر لیے، پھر وضو کر لیا۔ وضو کرنے کے بعد قرآن کھولا، قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، 5 ظالم حضرت عثمان کے گھر کے اندر گھس آئے۔ حضرت عثمان جھوم کر قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک ظالم آگے بڑھا، عثمان کو دائیں سے پکڑ کر کھینچا، حضرت عثمان کی چیخ نکل گئی۔ حضرت عثمان نے فرمایا، ظالم تو مجھے قتل کر دیتا، مجھے پاؤں کی ٹھوکر مار دیتا، میری ہڈیوں کو توڑ دیتا، لیکن تو اس داڑھی کو نہ پکڑتا، یہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ حضرت عثمان نے اس شخص کے چہرے کی طرف پھر دیکھا، چہرے کی طرف دیکھ کر فرمایا، ظالم اگر تیرا والد زندہ ہوتا تو یہ دیکھ کر برداشت نہ کرتا۔ وہ شخص پیچھے چلا گیا، ایک ظالم آگے بڑھا، عثمان کی جھولے کے اندر اللہ کا قرآن رکھا ہوا تھا، اس ظالم نے پاؤں کی ٹھوکر قرآن کو ماری، قرآن دور جا پڑا، حضرت عثمان کی چیخ نکل گئی۔ سید نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں پہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں عثمان کو قرآن کے ساتھ محبت تھی، قرآن کے ساتھ عشق تھا، ظالم نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، قرآن دور جا پڑا، لیکن قرآن کے ساتھ محبت دیکھیے، وہ قرآن خود بخود دوبارہ عثمان کی جھولی میں آ جاتا ہے۔ عثمان نے قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا تھا۔ ظالم تیسرا پیچھے کی جانب سے آیا، لوہے کے راڈ سے وار کر لیا، آپ کا سر پھٹ گیا، سر سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ یہ پاک کا پاکیزہ خون قرآن کے مقدس اوراق کے اوپر گر پڑتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس جملے کے اوپر عثمان کا خون گر پڑتا ہے۔ ایک ظالم عثمان کے پاس آیا، باہوں سے پکڑ کر عثمان کو زمین کے اوپر گرا دیا۔ حضرت عثمان زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے، 5واں ظالم آپ کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، خنجر سے وار کرنے شروع کر دیے۔ حضرت عثمان زمین کے اوپر تڑپ رہے تھے۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 2
دوہرے داماد تھے، آج کوئی پرسان حال نہیں تھا، عثمان تڑپ رہے تھے۔ یہ وہی عثمان ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، عثمان تیری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، وہ میری لخت جگر تھی، عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، 100 بیٹیاں ہوتی، میں یہ کے بعد دیگرے عثمان تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ یہ وہ عثمان تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ابو بکر عمر میں عثمان سے حیا کیوں نہ کرو، عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ وہ عثمان تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، عثمان میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو چکا ہوں، اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ وہ عثمان تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جنت کے اندر ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے، ایک رفیق ہوتا ہے، میرے دوست جنت کے اندر عثمان بن عفان ہوں گے۔ عثمان بن عفان زمین پہ تڑپ رہے تھے، حضرت نائلہ دیکھ رہی تھی لیکن کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ نائلہ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے سر کے تاج کو شہید کر دیا گیا، آپ کو ذبح کر دیا گیا۔ حضرت نائلہ فرماتی ہے 5 ظالم واپس چلے گئے لیکن عثمان کو دفن کرنے کی اجازت نہیں تھی، جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب دوسرا دن ہوا، مکان کے دروازے کے اوپر دستک ہوئی، میں سمجھی کہ شاید کوئی ہمدرد آ گیا ہوگا، خیر خواہ آ گیا ہے، میں نے جلدی سے دروازے کو کھولا، وہ بندہ اندر آیا، پوچھا عثمان کہاں ہے؟ میں نے عثمان کی طرف اشارہ کر دیا، عثمان کے اوپر چادر پڑی ہوئی تھی، وہ ظالم آگے آیا، عثمان کے چہرے سے چادر کو ہٹایا، عثمان کے چہرے کے اوپر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ حضرت نائلہ فرماتی ہے، اور ظالم تجھے حیا کیوں نہ آئی؟ اس چہرے سے اللہ کے نبی حیا کرتے تھے، آسمان کے فرشتے حیا کرتے تھے، مرنے کے بعد دشمن بھی معاف کر دیتا ہے، تم کیسے ظالم ہو؟ تم نے مرنے کے بعد عثمان کو معاف نہ کیا۔ حضرت نائلہ فرماتی ہے وہ شخص واپس چلا گیا، حضرت عثمان کو 3 دن کے بعد دفن کرنے کی اجازت ملی۔ صرف 17 صحابہ کرام نے عثمان بن عفان کی رات کے وقت جنازہ پڑھی، آپ کو جنت البقیع قبرستان کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ کے اندر مختلف شہداء کی گواہی مختلف چیزیں دیں گی، کسی کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی نیزے کی نوک دے گی، تلوار کی دھار دے گی، کسی کی گواہی کربلا کا میدان دے گا۔ لیکن جب میرا عثمان اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوگا، عثمان کی گواہی دینے کے لیے اللہ کا قرآن خود آئے گا۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصل میں بات کر رہا تھا، عثمان بن عفان نے بھی دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے مدینہ منورہ کی شہادت اور موت نصیب فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دعا مانگی تھی کہ اللہ اپنے راستے کے اندر شہادت کی موت نصیب فرما اور مدینہ منورہ کے اندر مدفن نصیب فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ تجربہ کی طرف جا رہے تھے، رات کا وقت ہو گیا۔ اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، آسمان کی طرف دیکھا، 14ویں رات کا چاند اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ جب عمر نے آسمان کے چاند کو دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آمنہ کا لال یاد آ گیا، مدینہ منورہ کا چاند نظر یاد آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت دعا مانگی، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، مدینہ منورہ کے اندر مدفن نصیب فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی، اللہ نے دعا کو کیسے قبول فرما لیا، شہادت بھی نصیب ہو گئی، مدینہ منورہ کے اندر مدفن بھی نصیب ہو گیا۔ عمر نے صرف شہادت کی دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے کیسے دعا کو قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے اوپر نماز پڑھاتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کے اندر مدینہ منورہ کے اندر شہادت کا مقام نصیب ہو گیا۔ دوسری دعا مدینہ منورہ کے اندر مدفن کی مانگی تھی، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے مدینہ منورہ کے اندر کسی بھی جگہ آپ کو قبر نصیب ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کی توقعات سے بڑھ کر دعا قبول فرماتی ہے، بندے کو عطا فرماتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع قبرستان کے اندر مدفن نصیب نہ ہوا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر آپ کو جگہ نصیب ہو گئی۔ تو ہمیں مدینہ منورہ کی موت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اکثر اکابرین یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مدینہ منورہ کے اندر موت نصیب فرما۔
ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کا فرماتے ہیں کہ انسان اگر دعا کرے تو یوں دعا کرے کہ اللہ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبی میں ریاض الجنہ جگہ پہ نفل ادا کرتے ہوئے سجدے کی حالت میں روزے کے ساتھ اپنے پاس بلا لیجئے۔ جب انسان شب برات کے اندر یہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو بات چل رہی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر کے اوپر موجود نہ پایا تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے چل پڑی۔ جب جنت البقیع قبرستان کے اندر پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، رو رہے تھے۔ جب سجدہ مکمل ہو گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کہ اللہ کے نبی کیوں رو رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ شب برات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، حتیٰ کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے جسم کے اوپر بال ہوتے ہیں، ان بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ قبیلہ بنی کلب مدینہ منورہ کے قریب ایک قبیلہ تھا جو بکریاں پالنے کے اندر بڑا مشہور قبیلہ تھا۔ ان میں سے ہر بندے کے پاس سینکڑوں بکریاں ہوتی تھی، اور جب قبیلہ بنی کلب کی بکریاں پہاڑوں کی طرف چرنے کے لیے جایا کرتی تھی، پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہوتی تھی جس کو وادی اور دامن کہا جاتا ہے اس کو بھر دیا کرتی تھی۔ اب لاکھوں بکریاں ہوتی تھی اس قبیلے کے پاس، بکری کے جسم کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ شب برات کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے، اللہ رب العزت سے دعائیں بھی مانگے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں تو رونا نہیں آتا، ہماری تو آنکھوں سے آنسو کے قطرے نہیں نکلتے، ہماری تو کوئی قبول ہی نہیں کرتا، ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ شب برات، یہ 15 شعبان کی رات اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کے ٹکڑے سنانے کی رات ہے۔ جتنی پریشانیاں اللہ کے سامنے بیان کریں، ہم دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں، دنیا والوں کے سامنے گوش گزار کرتے ہیں، فلاں پریشانی، قرضوں تلے دب چکا ہوں تو بیماریاں جان نہیں چھوڑتی، بچے نافرمان ہو چکے، گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، گھر کے اندر خوشیاں ختم ہو چکی ہے، سکون نام کی کوئی چیز نہ نہیں۔ دنیا والوں کو سناتے ہیں دنیا والے ہمیں کیا دیتے ہیں، دنیا والے کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ اپنی تمام پریشانی شب برات کے اندر اللہ کے سامنے بیان کر دیں۔ جمعہ کی رات ہوگی، قبولیت کی رات ہوگی، تمام چیزیں قبولیت دعا کے تمام اسباب اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جب اس رات اللہ کو دل کا ٹکڑا سنائیں گے، اللہ کے سامنے پریشانیاں بیان کریں گے، پروردگار ذوالجلال دعا قبول کرتے ہوئے پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شب برات کے اندر بعض بدبخت ایسے بھی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میں ہر بندے کو معاف کر دوں، لیکن بعض بدبخت ایسے بھی ہیں جن کو اللہ معاف بالکل نہیں فرماتے۔ ان بدبختوں میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کا نافرمان ہے، پوری رات بھی عبادت کرے گا، اللہ نے فرمایا کہ میں اس بندے کو معاف نہیں کروں گا۔ جو اپنے والدین کو ناراض کر چکے ہیں، والدین کی نافرمانی ہو چکی ہے، تو شب برات سے قبل والدین سے معافی مانگ لیں، ادھر والدین معاف کریں گے، ادھر پروردگار ذوالجلال معاف فرما دیں گے۔ اور دوسرا شرابی بندہ، شرابی بندے کی اللہ تعالیٰ اس رات بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، 3 بندے ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن پروردگار ذوالجلال محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، ان کی طرف رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گے۔ ان 3 بندوں میں سے ایک بندہ وہ ہے جو کثرت کے ساتھ شراب پیتا ہے۔ شرابی بندے کی طرف اللہ تعالیٰ نہ محبت کی نظر ڈالیں گے، نہ اللہ تعالیٰ ہم کلامی فرمائیں گے۔ اس لیے جو بندہ شراب کا عادی بن چکا ہے، اگر کبھی کبھی شراب پی لیتی ہے، یہ نفس و شیطان بندے کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ جب بندے کو برے دوست مل جاتے ہیں، یہ برے دوست بندے کا ہاتھ پکڑ کر گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، کبھی مختلف گناہ کروا لیتے ہیں، شراب کی عادت بھی ڈال دیتے ہیں۔ اگر یہ گناہ ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تاکہ اللہ تعالیٰ اس رات ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ اور تیسرا بندہ جو دل کے اندر مسلمانوں کے بارے میں کینہ رکھتا ہے، اس کینہ رکھنے والے بندے کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے،
صحابہ کرام کا حلقہ لگا ہوا تھا. ایک شخص آیا, وضو کیا, وضو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ, جس بندے نے دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو اس بندے کو دیکھ لو. وہ بندہ مجلس کے اندر آیا, کچھ دیر بیٹھا, پھر وہاں سے واپس چلا گیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جب اگلا دن ہوا وہ بندہ اسی طرح وضو کر کے آیا, وضو کا پانی اس کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ, جس بندے نے دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو. صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ اس بندے کے اعمال کے متعلق معلومات تو حاصل کروں. یہ بندہ کون سے معمولات کرتا ہے, اعمال کرتا ہے, جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی. چنانچہ میں ان کے ساتھ چل پڑا. میں نے راستے کے اندر کہا, میں ایک رات کے لیے آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. فرمایا, بہت اچھی بات ہے, مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا, رات کا وقت تھا, میں اس کے تمام اعمال کو غور سے دیکھتا رہا, لیکن مجھے کوئی فرق نظر نہ آیا. جو اعمال میرے تھے وہی اس کے تھے. تو میں نے اگلے دن اس سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے, آخر ایسا کون سا عمل ہے جس عمل کی بنا پر آپ کو یہ بشارت نصیب ہو چکی ہے؟ اس بندے نے جواب دیا کہ میں زیادہ اعمال تو نہیں کرتا, لمبا قیام تو نہیں کرتا, پوری رات عبادات تو نہیں کرتا, لیکن جب رات کو سونے کے لیے بستر پر آتا ہوں, میں اپنے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا, ہر بندے کو معاف کر کے سوتا ہوں. اس عمل کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے. تو کینہ رکھنے والا بندہ, اس کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی. اور اگلا بندہ جو رشتہ داروں کے ساتھ بول چال ختم کر لیتا ہے, اعزاء اقربا کے ساتھ رشتے ناطے ختم کر لیتا ہے, اس بندے کی بھی شب برات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی. اللہ گناہوں کو معاف نہیں فرماتے. لیکن آج تو ہمارا حال یہ بن چکا ہے کہ چھوٹی سی بات پہ, مختصر بات کے اوپر جھگڑا کھڑا کرتے ہیں اور بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ آج کے بعد مرنا جینا ختم ہو گیا, تو نے میرے گھر کے اندر نہیں آنا, میں نے تیرے گھر کے اندر نہیں آنا. سال ہر سال گزر جاتے ہیں, نہ عید کے موقع پہ دعا سلام کرتے ہیں, نہ خوشی کے موقع پہ ایک دوسرے کے گھر کے اندر جاتے ہیں, ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے, ایک دوسرے کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے. جو بندہ بول چال ختم کرنے والا ہے, یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, میرے کسی پیر کی بیان کردہ بات نہیں, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شب برات کے اندر جو بندہ رشتہ داروں کے ساتھ بول چال ختم کرنے والا ہوتا ہے, جتنی بھی معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف نہیں فرمائیں گے. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات کے میدان میں تھا, آپ سواری کے اوپر سوار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا, میرے صحابہ, اگر اس مجمع کے اندر کوئی ایک بندہ قطع رحمی کرنے والا, رشتے ناطے توڑنے والا, بول چال ختم کرنے والا ہے, وہ بندہ میری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے, اس بندے کو میری مجلس کے اندر بیٹھنے کا کوئی بھی حق باقی نہیں. نوجوان کھڑا ہو گیا. دوسری طرف خواتین کا مجمع تھا, خواتین کے مجمع کی طرف چلا گیا, پھر تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کے واپس آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے نوجوان, تو کہاں چلا گیا تھا, پھر واپس کیوں آ گیا؟ اللہ کے نبی, جب آپ نے اعلان فرمایا بول چال ختم کرنے والا میری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے, اس وقت میں نے دل کے اندر سوچا, میری ایک خالہ ہے, میری والدہ کی بہن ہے, کئی عرصے سے بول چال بند ہو چکی ہے, تعلقات خراب ہو چکے ہیں, میں نے سوچا کہ تعلقات بحال کر لیتا ہوں. میں اپنی خالہ کے پاس چلا گیا, میں نے خالہ کو جا کے سلام کیا, خالہ نے میرے سلام کا جواب دے دیا. اللہ کے نبی, میں تعلقات بحال کر کے واپس آ چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے نوجوان, آپ نے بہت اچھا کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے صحابہ, جس مجمع کے اندر کوئی ایک بندہ بول چال ختم کرنے والا ہوتا ہے, اس ایک بندے کی وجہ سے پوری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے اس مجلس کے اندر. آپ تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے. عرفات کے میدان میں حاجیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے, جمعۃ المبارک کے برکتوں والے دن کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہے. صحابہ کرام اللہ کے نیک بندوں کا مجمع تھا. اگر اس وقت صرف ایک بندہ بول چال ختم کرنے والا تھا, اس ایک بندے کی وجہ سے
पूरी मजलिस अल्लाह की रहमत से महरूम हो चुकी थी। हम अपने घरों का जायजा ले लें, हमारे घरों के अंदर एक फर्द दूसरे अफराद से बोलचाल खत्म कर चुका होता है, एक घर वाले दूसरे घर वालों से बोलचाल खत्म कर चुके होते हैं, तो वहां पे अल्लाह की रहमतें कहाँ नाजिल हो सकती है, अल्लाह की तरफ से बरकतें कहाँ नाजिल हो सकती है। अल्लाह रहमतों के दरवाजे बंद फरमा देती है, बरकतों के दरवाजे बंद फरमा देती है, बेबरकती के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फिर हम परेशान हो जाते हैं कि घर के खर्चे पूरे नहीं होते, फुला परेशानी तो फुला परेशानी, वजह हमारे अपने आमान होते हैं, हमारे करतूत होते हैं। और ये बात याद रखें कि जहां पे इंसान मिलजुल कर जिंदगी गुजारता है, अपने खानदान के अफराद ज्यादा होते हैं, बिरादरी के अफराद ज्यादा होते हैं, तो वहां पे बोल चाल के सिलसिले के अंदर कई सारी कमियां और कोताहियां हो जाती हैं। बाज मरतबा चचा भतीजे के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो चचा कहते हैं कि आज के बाद मैं तेरे घर के अंदर नहीं आऊंगा। अब भतीजा नाराज, उधर से चचा नाराज हो चुका है, चचा के घर वाले नाराज हो गए, उसके बेटे नाराज हो गए, बेटियां नाराज हो गई, इधर से ये भतीजा नाराज, इसके घर वाले नाराज हो गए। अब छोटी सी बात पर दो बंदों की वजह से पूरे दो घरों का मसला बन जाता है, बाज मरतबा दो खानदानों का मसला बन जाता है। ये फुला खानदान से है, ये फुला की औलाद में से है, ये फुला बंदे की औलाद में से है, अगर ये हमारे घर नहीं आता तो आज के बाद हम इसके घर के अंदर नहीं जाएंगे। एक खानदान के अंदर 10 घर जिंदगी गुजारने वाले होते हैं। जब खानदानों का मसला आ जाता है, बोल चाल भी खत्म हो जाती है, उस पूरे खानदान के ऊपर फिर अल्लाह की रहमतें नहीं आ सकती, अल्लाह की तरफ से बरकतें नाजिल नहीं हो सकती। इसलिए हमें चाहिए शब-ए बारात से कबल जिनके साथ ताल्लुकात खराब हो चुकी हैं, बोलचाल बंद हो चुकी है, उनके साथ ताल्लुकात को बहाल कर ले ताकि अल्लाह ताला इस रात के अंदर हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे। और अगला बंदा जिसकी इस रात मग़फ़िरत का ऐलान नहीं होता वो है सूदखोर, जो सूद खाता है, रिश्वत का पैसा लेता है, इस बंदे की भी मग़फ़िरत नहीं होती। और अगला बंदा जिसकी इस रात मग़फ़िरत नहीं होती वो है ज़ानी, ज़िना करने वाला, अपने जिस्म को गलत जगह पे इस्तेमाल करने वाला। जो बंदा अपने जिस्म को गलत जगह पे इस्तेमाल करता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी कर लेता है, जिना के कामों पे उतर आता है, अल्लाह ताला इस रात में उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। बंदे से गुनाह हो जाते हैं, शैतान गालिब आ जाता है, नफ्स इंसान को मुख्तलिफ गुनाहों के कामों की तरफ लगा देता है। अगर बंदे से गलती हो चुकी है तो बंदा इस रात के अंदर मुआफ़ी मांग ले और ये अज़म कर ले कि अल्लाह आज के बाद ये गुनाह नहीं करूंगा, अल्लाह आज के बाद ये नाफरमानी नहीं करूंगा, तो अल्लाह ताला अपने बंदे की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस रात के अंदर इबादत करने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला इस रात के अंदर हमें मग़फ़िरत की दुआ कसरत के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।